اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیا گویا اس نے کفر کیا۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری نماز کیسی ہے، کیا ہماری نماز پانچوں وقت کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ اگر نہیں ہو رہی تو اپنی زندگی سے توبہ کریں، اللہ سارے لوگوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہو رہی ہے تو اللہ سے ہم دعا کریں کہ جو ہماری نماز ٹوٹی پھوٹی ہو رہی ہے اللہ تو اس کو قبول فرما۔ بس اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے، بھئی ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی تکلیف آتی ہے انسان برداشت نہیں کرتا، میں نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی ٹائم پر میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ مجھے ہی تکلیف دیتا ہے۔ یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے اور انسان گھبرا جاتا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں مجھے ہی تکلیف آتی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا کسی کتاب میں کہ 2 دوست تھے، ایک دوست جا رہا تھا فلم دیکھنے کے لیے، نہ غلط کام کرنے کے لیے، اور ایک دوست جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا وہ گر گیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، اور جو فلم دیکھنے کے لیے گناہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اس کو اشرفی کی تھیلیاں دی۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کا کیا نظام ہے، تو نیک کام کرنے کے لیے گیا اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اور جو گناہ کرنے کے لیے گیا اس کو اشرفی کی تھیلی ملی۔ اب ہمارا تو یہی سوچیں گے نا، بھائی نماز پڑھو تو اتنا نقصان، گناہ کرنے کا تو اتنا بڑا فائدہ، اشرفیوں کی تھیلی ملی، واہ کیا بات ہے۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ جو نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا اس کی قسمت میں موت لکھی ہوئی تھی، اس کی قسمت میں موت تھی۔ وہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ نے چھوٹی مصیبت دے کر کے اس بڑی مصیبت کو دور کر دیا، اور جو شخص گناہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اس کی قسمت میں بادشاہت تھی، وہ بادشاہ بننے والا تھا، گناہ کے نحوست نے یہ کیا کہ اس کی بادشاہت کو ختم کر کے چند اشرفیوں اس کا معاملہ ختم کر دیا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ ہمارے اور آپ کی سوچنے کی سوچ الگ ہوتی ہے، لیکن اللہ کچھ اور سوچتا ہے اپنے بندوں کے لیے، اور ہم کچھ اور سوچ لیتے ہیں۔ ان الانسان خلق حلوعا، اور قرآن میں کئی جگہ بتایا کہ انسان بڑا جلد باز ہے، بہت جلدی گھبرا جاتا ہے۔ میرے محترم دوسروں اور دوستوں، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے۔ ہمیں جو ہے دین کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالی ہماری زندگی کو پرسکون بنا دے گا، کوئی چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ مصیبت بھی آئے گی تو اللہ صبر کی طاقت دے دے گا۔ ایک انسان کے اندر اگر صبر کی طاقت نہ ہو، اگر وہ مصیبت کو برداشت نہ کر سکتا ہو تو کیا کرے گا؟ آپ دیکھتے ہوں گے یا تو وہ ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے یا سوسائڈ کر لیتا ہے، کچھ نہ کچھ تو پریشانی آتی ہے، وہ اتنا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو خود ہی ختم کر لیتا ہے۔ اور مومن کے لیے اگر کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی تو صبر کرے گا کہ اللہ کی مرضی ہی یہی تھی، ہمارے لیے یہی بہتر ہے۔ تو اس میں 2 اجر ملتا ہے انسان کو، ایک تو صبر کرنے کا اجر ملتا ہے، اور ایک کیا ہوتا ہے کہ اس کا ٹینشن دور ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے یہی بہتر سمجھ رکھا تھا، ہمارے لیے یہی بہتر تھا۔ میرے محترم دوستوں اور دوستوں، ہمیں تو اپنی زندگی گزارنی ہے اللہ کے حکم پر، اگر گزاریں گے تو ہمیں اگر کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو یاد رکھیں اس مصیبت کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے ایک محبت ہوتی ہے، قرب ہوتا ہے، کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو اجر ملنا چاہیے، جو عہدہ اور جو منصب ملنا چاہیے، اگر وہ اپنی عبادت کی وجہ سے نہ پہنچ سکے تو تکلیف اور پریشانیوں کی وجہ سے وہاں تک پہنچ جائے۔ کتاب کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بزرگ کی موت ہونے لگتی ہے، بہت اللہ کے ولی پاؤں پٹک پٹک کر کے مر رہے ہیں، ایک گلاس پانی کی چاہت، وہ گلاس پانی بھی نہیں ملتا، اس کو میسر نہیں ہوتا۔ دوسری جگہ اللہ کا نافرمان اس کی موت ہو رہی ہے، اور اس کو اس وقت انگور کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہاں تک انگور پہنچواتا ہے اور اس کو کھلواتا ہے۔ فرشتوں کو بڑی تعجب ہوتی ہے، یا اللہ تیرا بندہ جو کبھی تیری عبادت سے غافل نہیں رہا، وہ ایک گلاس پانی کے لیے ترس ترس کر کے تڑپ تڑپ کر کے مر گیا، اس کو ایک گلاس پانی بھی میسر نہ ہوا، اور جو تیرا نافرمان بندہ جو کبھی تجھے یاد نہ کیا، اس کو ایسے موسم میں جو انگور کا موسم بھی نہیں تھا اس کو انگور کی خواہش ہوئی، تو انہیں انگور وہاں تک پہنچوایا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا جو میرا نیک بندہ تھا یہ غلطی تھی، ہم نے ایک گلاس پانی کے بدلے اس کی غلطی کو ختم کر دیا تاکہ میرا بندہ پاک صاف ہو کر کے میرے پاس آئے۔
اور جو میرا گنہگار بندہ تھا اس کی زندگی میں ایک اچھائی تھی، میں نے وہ انگور کھلا کر کے اس کی اچھائی کو ختم کر دیا کہ وہ کوئی اچھائی میرے پاس لے کر کے نہ آئے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ ہم اور آپ سوچتے کچھ اور ہیں، لیکن اللہ کچھ اور چاہتا ہے اپنے بندوں کے سلسلے میں۔ اگر اپنے بندے کو تکلیف میں رکھتا ہے تو اس کی کچھ وجہ ہوں گی، اللہ اس کے مراتب کو بڑھانا چاہ رہے ہوں گے۔ اور حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس کو دیکھو کہ دولت کی ریل پیل ہے، دولت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بڑی خوشحال زندگی گزر رہی ہے، لیکن اگر اس کی زندگی نافرمانی کے ساتھ گزر رہی ہے تو یاد رکھو وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو چکا ہے اور وہ بغیر توبہ کے مرے گا۔ اب یاد رکھو، تو کسی کی دولت کو دیکھ کر کے، کسی کی خوشی کو دیکھ کر کے رائے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ اگر اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزر رہی ہے تو یقیناً آپ کامیاب ہیں، دونوں جہان میں کامیاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو یہ کیا ہے نماز؟ یہ نماز الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ نماز جو ہے مومنین کے معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج ہوا اس کا یہ تحفہ ہے، اور جو معراج کو مانتے ہیں سب سے سچے ماننے والے وہ ہیں جو نماز کے پابند ہیں۔ یاد رکھیے، جو ہم مناتے ہیں کہ شب معراج ہے، شب معراج ہے، لیکن ہماری زندگی نماز سے خالی ہے تو وعدے میں ہم جھوٹے ہیں۔ جو وہاں سے تحفہ ملا، جو حکم ملا، ہم تو اس کے خلاف ہیں، تو پھر ہم کیسے اس کے ماننے والے ہوں گے؟ ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حکم ملا اس پر عمل کرنا، یہ نہیں کہ بس ہم دعویٰ کرتے رہے ہم حضور کے عاشق ہیں، حضور کے عاشق ہیں، ہم معراج کے ماننے والے نہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ کھوکھلا دعویٰ آپ کا کام آنے والا نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اس سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجئے، تب آپ اپنے وعدے میں سچے اور پکے ہیں، ورنہ آپ جھوٹے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے وعدہ کیا مومن سے، اور جب فرشتوں سے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں سے اللہ نے پوچھا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا پیسوں کو أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آپ ایسوں کو زمین میں نائب بنانے جا رہے ہیں جو خون ریزی کریں گے، فتنہ اور فساد پھیلائیں گے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ کی تسبیح کے لیے، آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے ہم تو کافی ہیں۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور فرشتوں کے سامنے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے نام بتلائے، فرشتوں سے پوچھا بھائی تم ان تمام چیزوں کے نام بتلاؤ، فرشتوں نے نہیں بتایا۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا، آدم علیہ السلام نے بتا دیا، ساری چیزوں کے نام بتایا۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں برتری عطا فرمائی آدم علیہ السلام کو۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب تک ہماری سانس چل رہی ہے ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔